الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا و آدم بین التین والماء ونبینا وکریمنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وملجأنا ومأوانا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ
तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तशरीफ़ आवरी और अपने महबूब की नूरानियत का तज़किरा फरमाया है। यानी आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया गया। बस इसी आयत मुक़द्दसा की रोशनी में एक दो बातें अर्ज़ करना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। क़द तहकीक, बेशक, जाआ आ गया, जाआ, जा का माना क्या है? आ गया। सारे बोलो, आ गया। जाआ आ गया, कुम तुम्हारे पास, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, नूरुम व किताबुम मुबीन एक अजमत वाला शान वाला नूर और एक रोशन किताब। बस हजरात इस पर फिर गौर करें। फरमाया कद, कद का माना है तहकीक, बेशक। अरबी जुबान में बात को मुतहक्कक करने के लिए, मजबूत करने के लिए लफ्ज़ कद इस्तेमाल किया जाता है। कद का माना है तहकीक, बेशक, यानी जो मजमून बयान होने वाला है उसमें शक न करना, शक न करना। कद तहकीक, बेशक, जा आ गया, जा आ गया। महफिल मिलाद किसे कहते हैं? हर वो महफिल, हर वो मजलिस जिसमें कमली वाले आका के आने का जिक्र हो, जिसमें आपकी आमद की बात हो, तशरीफ आवरी का जिक्र हो, जलवा फरोजी की बात हो, जलवागरी की बात हो, इस कायनात पर, इस कायनात में ज़हूर कुदसी की बात हो, विलादत बासआदत की बात हो, मिलाद की बात हो, आने का जिक्र हो, बस उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं। ये तो रब से पूछो कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जा बजा अपने नबी की आमद के डंके बजा रहा है। रब कुरान में बार बार कह रहा है कि वो आ गया, आ गया, आ गया। पता चला आने वाला बड़ी अजमत वाला है ना, आने वाला बड़ी शानों वाला है कि रब कुरान में अपनी लारैब किताब के अंदर, अपने कलाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार ऐलान कर रहा है, बार बार फरमा रहा है, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया।
پتا چلا آنے والا بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اس کائنات کے اندر روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، نہ کوئی ان کے آنے کا ذکر کرتا ہے، نہ کوئی ان کے جانے کی بات کرتا ہے، مگر ایک آنے والا ایسا آیا کہ اللہ نے قرآن میں دھومیں مچا دی ہیں، رب نے قرآن میں ڈنکے بجا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اعلان فرما رہا ہے، سنیے قرآن، رب فرماتا ہے قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا۔ کہیں رب اعلان کر رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ کہیں رب اعلان کر رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ گیا۔ کہیں رب اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا۔ یہ جو رب بار بار کہتا ہے وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، پتا چلا آنے والا معمولی نہیں، بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کے آنے کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ رب اس کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، رب اعلان کر رہا ہے آ گیا، آ گیا۔ اور صرف رب نہیں، اس محبوب کی آمد، اس کی جلوہ گری اور اس محبوب کی تشریف آوری کا ذکر فقط ہم ہی نہیں کر رہے، عرش پہ خدا بھی کر رہا ہے۔ اگر فرش پہ خدائی کرتی ہے تو عرش پر خدا بھی کر رہا ہے۔ اس نبی کے آنے کا اعلان رب بھی کر رہا ہے، اس کی مخلوق بھی کر رہی ہے، بلکہ حضرات قسم ہے رب ذوالجلال کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد مناتے رہے۔ ہر نبی میلاد مناتا رہا، ہر نبی اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے یہی اعلان کرتا رہا، یہی بتاتا رہا، یہی کہتا رہا کہ دنیا والوں وہ آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے بس یہی اعلان کرتا رہا کہ کائنات والوں وہ آ رہا ہے۔ ہر نبی کہتا رہا کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہی تو میرے نبی کی محفل میلاد ہے نا۔ ہر نبی نے میلاد کا انعقاد کیا، ہر نبی اعلان کرتا رہا، دنیا والوں کو بتاتا رہا، اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو جمع کر کے کہتا رہا دنیا والوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ قرآن شاہد ہے اس بات پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعیر پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی امت کو اکٹھا کر کے، قوم بنی اسرائیل کو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے اور میرے نبی کا میلاد نامہ پڑھا ہے۔ امت کو جمع کر کے، محفل بنا کے، اکٹھ کر کے، انہیں بلا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد پڑھا۔ کیا کہا؟ اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر، وہ خطاب، وہ نبی کے میلاد پر خطاب کرنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قیامت تک اسے قرآن میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، وَمُبَشِّرًا، بشارت ہو، مبارک ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بشارتیں دے، مبارکبادیاں دے، ہم جشن منائے، مبارک دے تو لوگ فتوے لگائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا، اے بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو، کس کی بھی رسول،
رسول کی، رسول کے آنے کی مبارک ہو، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، وہ میرے بعد، وہ میرے بعد، یاتی من بعدی، میرے بعد آنے والا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور انجیل کے لفظ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو قوم بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑ بکریاں اکٹھی کرنے کے لیے آیا تھا، میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا، ساری انسانیت کے لیے آنے والا بھی آ رہا ہے، میں تو فقط قوم بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں، سب پوری کائنات کے لیے جو کافۃ للناس بن کے آ رہا ہے، جو رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے، اے لوگوں وہ میرے بعد آنے والا ہے، وہ میرے بعد آنے والا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا مجھے اعزاز مل جائے تو اس کو بھی اپنے لیے فخر کی بات سمجھو۔ اللہ اکبر، کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی وہ خواہش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کا امتی ہی بنا دے، اس محبوب کا امتی بنا دے۔ دیکھی موسیٰ نے جو شان نبی تو امتی ہونے کی پھر تمنا کی، ادھر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو، میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا میلاد ہے کہ نہیں؟ جی یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، پڑھ کے سنایا ساری قوم کو، تو اب معلوم یہ ہوا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد مناتے آئے ہیں۔ ہر نبی نے میلاد کا انعقاد کیا، میرے نبی کے آنے کا ذکر کیا، چرچے کیے۔ حضرات عزیز وقار، ہم میلاد منا کے کوئی بدعت والا کام نہیں کرتے، کوئی ہم شرک والی بات نہیں کرتے، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ہم بھی وہی اعلان کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فرق اتنا ہے، رب نے عرش پہ اعلان کیا، ہم فرش پہ اعلان کیا۔ خدا نے عرش پہ کہا، وہ آ گیا، ہم فرش پہ کہتے ہیں آ گیا۔ رب بھی اس کے آنے کا ذکر کرے، ہم بھی اس کے آنے کا ذکر کرے، رب بھی اس کے ڈنکے بجائے، ہم بھی اس کے ڈنکے بجائے، رب بھی اس کا چرچا کرے، ہم بھی اس کا چرچا کرے، رب بھی اس کی دمیں مچائے، ہم بھی اس کی دمیں مچائے، رب بھی اس کے پھریرے لہرائے، ہم بھی اس کے پھریرے لہرائے، رب بھی اس کا چرچا کرے، ہم بھی اس کا چرچا کرے، رب بھی اس کا ذکر کرے، ہم بھی اس کا ذکر کرے۔ ارے رب بھی اس کی تعریف کرے، ہم بھی اس کی تعریف کرے، رب بھی اس پہ درود بھیجے، ہم بھی اس پہ درود بھیجے، رب بھی اس کو چاہے، ہم بھی اس کو چاہے، رب بھی اس سے محبت کرے، ہم بھی اس سے محبت کرے، رب بھی اس سے پیار کرے، ہم بھی اس سے پیار کرے، رب بھی اس کا طالب، ہم بھی اس کے طالب، رب اسے اپنے ہاں بلائے، ہم اسے اپنے ہاں بلائیں۔ فرق ہے تو اتنا، جب وہ رب کے ہاں جائے تو معراج ہو جاتا ہے، جب ہمارے ہاں آئے تو میلاد ہو جاتا ہے۔ ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ہم سنی ہیں، ہم اور سنیو تمہیں مبارک ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہمارا ذوق ذوق خدائی ہے، ہمارا ذوق ذوق خدائی ہے، ہم خدا کے ہم ذوق ہیں، کیونکہ جو ذوق خدا کا وہی ذوق ہم سنیوں کا، کیونکہ جو محبوب رب کا وہی محبوب ہمارا۔ رب بھی چاہے ہم بھی چاہیں، رب بھی ذکر کرے ہم بھی ذکر کریں، رب بھی درود بھیجے ہم بھی درود بھیجے۔ اور پھر سنو سنو، رب ذوالجلال کی قسم آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد مناتے آئے، سارے نبی محفل میلاد کا انعقاد کرتے آئے۔ ہر نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہتا رہا، اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو جمع کر کے وہ کہتا رہا
دنیا والوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ فرق اتنا ہے، نبیوں نے بھی میلاد منایا، ہم بھی میلاد مناتے ہیں، نبیوں نے بھی ذکر کیا، ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، نبی کہتے رہے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ آج ہم میلاد منا کے، جلوس بنا کے کائنات میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا والوں وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، آ گیا جس کا نہیں ہے ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کے سپاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، محفل صفاقیوں واشت کو برہم کر دیا جس نے خواہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، کھل کے بولو سبحان اللہ۔ رب نے قرآن میں اعلان کیا، رب فرماتا ہے قد تحقیق جا آ گیا، اللہ نے اعلان کیا آ گیا، رب فرماتا ہے آ گیا، آ گیا۔ جب کسی کے متعلق یہ اعلان کیا جائے نا کہ فلاں آ گیا تو ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کون آیا، کہاں سے آیا، کدھر آیا، سوال پیدا ہوتے ہیں نا۔ اللہ نے سارے سوالوں کے جواب اس آیت میں دے دیے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کون آیا، کدھر آیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جب کسی کے متعلق کہا جائے نا فلاں آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں آیا ہے، آنے سے پہلے بھی کہیں تھا، آنے سے پہلے بھی کہیں، کیونکہ آیا ہے نا۔ رب نے فرمایا آ گیا، تو یا اللہ یہ کدھر آیا، رب فرماتا کم، یعنی تم، تمہارے پاس، تمہارے پاس، تمہارے پاس، تمہارے پاس، یعنی ہمارے پاس۔ رب مطلب تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس، سنیو تمہارے پاس۔ صرف اہل مکہ سے خطاب نہیں، صرف اہل عرب سے خطاب نہیں، قوم میں خطاب قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے ہے۔ قد جاکم، رب کہتا ہے میرا نبی تمہارے پاس، عرب والوں تمہارے پاس، عجم والوں تمہارے پاس، مکے والوں تمہارے پاس، مدینے والوں تمہارے پاس، پاکستان والوں تمہارے پاس، ہندوستان والوں تمہارے پاس، قیامت تک قرآن پڑھنے والوں، قد جاکم، قد جاکم، میرا نبی تمہارے پاس، میرا نبی تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس میرا نبی تمہارے پاس آ گیا۔ رب نے فرمایا قد جاکم، نبی آ گیا تمہارے پاس، میں نے بھیج دیا تمہارے پاس، تمہارے پاس آ گیا۔ یا اللہ یہ جو آنے والا آیا ہے، آنے سے پہلے کہاں تھا؟ بڑی توجہ۔ یا اللہ کدھر سے آیا؟ رب فرماتا ہے من اللہ، پہلے تھا اللہ کے ہاں، اب آ گیا تمہارے پاس، اللہ کی طرف سے آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ رب فرماتا ہے میں نے بھیج دیا، آ گیا تمہارے پاس، آ گیا عرش سے فرش کی طرف، آ گیا لا مکان سے مکان کی طرف، آ گیا لا زمان سے زمان کی طرف، آ گیا خالق سے مخلوق کی طرف، آ گیا رب سے بندوں کی طرف، آ گیا خدا سے خدائی کی طرف۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آ گیا، اللہ کی طرف سے آ گیا۔ دیکھو نا، اللہ نے فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے آ گیا۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جب محبوب کا ذکر کیا تو پتہ بھی بتا دیا، ایڈریس بھی بتا دیا کہ تمہارے پاس آیا ہے نا، آنے سے پہلے میرے ہاں تھا۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ سنیو اگر کوئی تم سے پوچھ بیٹھے تمہارے نبی کا پتہ کیا ہے، تمہارے نبی کا ایڈریس کیا ہے، تمہارا نبی رہتا کہاں ہے، تو پہلی بات تو یہ کہا کرو کہ ہمارے نبی کا پتہ تو پتے پتے کو معلوم ہے، ہمارے نبی کا پتہ تو پتی پتی جانتی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، نہ جانے ایک گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ہمارے نبی کا پتہ کس کو معلوم نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی پوچھ بیٹھے تمہارے نبی کا پتہ کیا ہے، تمہارے نبی کا ایڈریس کیا ہے، تمہارا نبی رہتا کہاں پہ ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے سنیو تم جھوم کر کہہ دیا کرو کہ جو من اللہ ہے وہ ہمارے نبی کا محلہ ہے، جو من اللہ ہے وہ ہمارے نبی کا، وہ ہمارے نبی کا یہ ایڈریس رب نے قرآن میں بتایا، قد جاکم من اللہ، رب فرماتا ہے اللہ کی طرف سے آ گیا، پہلے میرے ہاں رہتا تھا، میں نے تمہارے پاس بھیج دیا، تمہارے پاس آ گیا، اور بھیج کے رب نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے کائنات والو، اے مومنو، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا۔ یا اللہ کیا احسان کیا؟ فرمایا اپنا یار تمہیں عطا کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، خدا کی قسم محبوب دیے نہیں جاتے، محبوب دیے نہیں جاتے، محبوب دکھائے نہیں جاتے، محبوب بتائے نہیں جاتے، محبوب چھپائے جاتے ہیں، مگر قربان نہ جائے رب کی ذات پر، اس کے نام پر، اس کی ذات پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب تھا رب کا، دے ہمیں دیا، محبوب تھا اس کا، دے دیا، اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا؟ ہم خوشیاں نہ منائیں تو کیا کریں، ہم چرچے نہ کریں تو کیا کریں، ہم میلاد نہ منائیں تو کیا کریں، ہم نعتیں نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں تم یہ کیا کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ محبوب تھا تیرا، تو نے دے ہمیں دی۔ بھلا کوئی محبوب بھی اپنا کسی کو دیتا، اس سے بڑھ کر رب کا احسان کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا قد جاکم من اللہ، پہلے فرمایا قد، پھر جا کے اوپر مد، پھر من اللہ پہ شد، پہلے قد، پھر مد، پھر شد، اشارہ اس طرف ہے کہ آنے والا معمولی نہیں، بڑی شد و مد سے آ رہا ہے، بڑے تنتراک سے آ رہا ہے، اور شاید میاں محمد عارف کھڑی نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زبراں زیراں شدہ مدہ آقا شان تیری وچ آئیاں، زبراں زیراں شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں، بے خبرانو خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائی، بے خبرانو خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائیاں۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رب نے فرمایا دو آئے، دو میں نے دو بھیجے، ایک نور عظمت والا، نور ان پہ جو تنوین ہے یہ تفخیم شان کے لیے ہے، یہ عظمت کے لیے ہے، فرمایا دو بھیجے، ایک نور، ایک کتاب مبین۔ جمہور علماء مفسرین اپنے بیگانے قدیم جدید اس بات پر اتفاق ہے، اس آیت میں نور سے مراد حضور ہے صلی اللہ اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ رب نے فرمایا دو بھیجے، ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجی، نور بھی عظمت والا، کتاب بھی عظمت والی، نور بھی شان والا، کتاب بھی شان والی، نور بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ، نور بھی منزہ، کتاب بھی منزہ، نور بھی پاک، کتاب بھی پاک، نور بھی فضیلت والا، کتاب بھی فضیلت والی، نور بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ۔ میں نے دو بھیجے، نور و کتاب مبین،
قرآن کی اس آیت کی ترکیب دیکھو، اس کی ترتیب دیکھو. رب نے نور کا ذکر پہلے کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا. یا اللہ حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ نور پہلے آیا، کتاب 40 برس بعد میں آئی. جو پہلے آیا رب نے اس کا ذکر پہلے کر دیا، جو بعد میں آئی رب نے ذکر بھی بعد میں کر دیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بس حضرات ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے، حضور نور ہے. اس نورانیت کا ذکر رب نے قرآن میں کیا. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی حضور. قد جاءکم من اللہ نور یعنی حضور. رب نے فرمایا آ گیا نور. سنیوں نے کہا ہمیں مل گیا سرور. سے سرور ملا، کھل کے بولو سبحان اللہ. رب نے فرمایا آ گیا نور. سنیوں نے کہا ہمیں مل گیا سرور. کچھ وہ بھی تھے جن کے ذہنوں میں پڑ گیا فتور، مگر اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ تو رب سے پوچھو نا. رب فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، حضور نور ہے. حضور رب نے دو بھیجے، ایک نور بھیجا، ایک کتاب مبین بھیجی. کتاب بھی من اللہ، نور بھی من اللہ. کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی، نور بھی اللہ کی طرف سے آیا. ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نور مصطفیٰ، رب کے حریم قدس میں، حریم ذات میں، عالم ملکوت میں، عالم لاہوت میں، ساری کائنات کے بننے سے پہلے حضور رب کی بارگاہ میں حاضر تھے. کتاب بھی تھی، نور بھی تھا. اس پر دلیل ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں. وہ پھر کسی وقت عرض کروں گا. سر دست جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں دو باتیں ہیں. کملی والے آقا کا میلاد بھی ہے اور حضور کی نورانیت کی بات بھی ہے. لوگ کہتے ہیں حضور نے اپنا میلاد نہیں پڑھا، اپنا میلاد نہیں منایا. ہم ثابت کرتے ہیں کہ حضور نے اپنا میلاد منایا ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ حضور نور ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس حدیث مبارکہ کو سنایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے سنیو اس حدیث کو اس طرح سنو کہ بیٹھے یہاں رہو، تصور مدینے کا کر لو. آؤ مدینے چلے، آؤ مدینہ پاک میں چلے. اور منظر کچھ یوں ہے کہ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں. مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنت کی بہاریں ہیں، صحابہ کی قطاریں ہیں. خدا کی قسم مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی گلیاں ہیں، گلاب کی کلیاں ہیں. مسجد نبوی کا ماحول ہے، منبر بچھا ہوا ہے، رب کا محبوب جلوہ فروز ہے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع ہے. منظر کچھ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند چمکتا تاروں میں، یوں نبی بیٹھے ہیں اپنے یاروں میں. اقبال کی روح تڑپی، اقبال بولا، اقبال کہتا ہے خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا. وہ کیسے لمحات ہوتے ہوں، وہ کیسا وقت ہوتا ہوگا.
जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है जग सारा, दीदार का आलम क्या, दीदार का आलम क्या। मिंबर बिछा हुआ है, रब का महबूब जलवा फरोज है, मस्जिद नबी खिंचा के सहाबा से भरी हुई है, मजमा लगा हुआ है, सहाबा का मजमा है। एक कोने से एक सहाबी उठकर खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, सर झुका लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। मेरे नबी की निगाह नबूवत सहाबी के चेहरे पर पड़े। हुजूर ने सहाबी की हैते कज़ाई को देखा, देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, लगता यूं है जैसे तुम कुछ पूछना चाहते हो। हुजूर जानी जान थे, जान गए, पर मैं सहाबी लगता यूं है जैसे तुम कोई सवाल करना चाहते हो, पूछना चाहते हो। सहाबी अर्ज करते, आका गरीब नवाज, बंदा नवाज, बेबसों के बस, बेकसों के कस, गरीबों के मौला, यतीमों के वाली, बेवाओं के मलजा मावा। आका बड़ी देर से मेरे जहन की सतह पे एक सवाल आता है, आ के रह जाता है, सोचता हूं पूछूं, फिर ख्याल आता है ये वो बारगाह है जहां फरिश्तों को मजाले दमजदन नहीं, ये वो बारगाह है जहां नबी और रसूल हाथ बांधे खड़े हैं। आका मुझे तो लबो लहजा सवारने का पता नहीं, गुफ्तगू करने का तरीका नहीं, बात करने का सलीका नहीं, डरता रहता हूं, कांपता रहता हूं, कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए। अगर आवाज ऊंची हो गई सारी जिंदगी के अमाल अकारत चले जाएंगे। इसलिए आका मैं खामोश रहता हूं, बात कर नहीं पाता, गुफ्तगू नहीं कर सकता, आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, मैं खामोश रहता हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तू सवाल करना चाहता है। अर्ज की हुजूर बड़ी देर से जहन में ये सवाल तो आता है, मगर अपने सवाल को सोच सोच कर खुद ही परेशान होकर चुप कर जाता, हिम्मत नहीं पड़ती, जसारत नहीं कर सकता। आका आज आपने करम फरमाया है, मेरी बिगड़ी आपने बनाई है, मेरा मुकद्दर आपने संवारा है, हुजूर आपने नजरे करम फरमाई है। आका अगर इज़्न हो, इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं। सहाबा का अदब देखूं ना, खुदा की कसम बारगाह नबूवत के अंदर सहाबा यूं बैठा करते थे कि जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों, अभी हिले तोड़ जाएंगे, गर्दन झुका के। अगर नबी की बारगाह का अदब सीखना है तो सहाबा से सीखो। कमली वाले आका ने सहाबी की तरफ देखा, रब के महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबी तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। सवाल करना तेरा काम, जवाब देना मेरा काम। तू साइल है, मैं मसूल हूं, तू गदा है, मैं शाह हूं, तू गुलाम है, मैं आका हूं, तू मुक्तदी है, मैं इमाम हूं, तू सहाबी है, मैं रसूल हूं, तू उम्मती है, मैं नबी हूं, तू सवाल करने वाला है, मैं सवाल पूरे करने वाला हूं। मुझे तो रब ने भेजा ही इसलिए, वह अम्मा साइल फला तनहर, ऐ कमली वाले तेरे दर से कोई साइल खाली ना लौटे। सहाबी सवाल करना तेरा काम है, जवाब देना मेरा काम है। तू सवाल न करे तो सहाबी कैसा, मैं जवाब न दूं तो नबी कैसा। पूछ क्या पूछना चाहता है। हजरत ज़ी वक़ार सहाबी का सवाल सुनो, फिर मेरे नबी का जवाब सुनो, फिर कहो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। इस तरह नहीं, मोहब्बत से बोलो, सारे बोलो, गुंबद खदरा का तसव्वुर करके बोलो। सहाबी का सवाल सुनो। सहाबी सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल अश्या।
حضور سوال میرا یہ ہے، سوچتا یہ رہتا ہوں جب خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی ہوگی، جب بنانے والے نے بساط کائنات بچھائی ہوگی، آسمان کی نیلی چھت جب ستاروں سے سجائی ہوگی، جب اس رب نے 14 طبق کی کائنات بنائی ہوگی، حضور سوال یہ ہے، سوچتا یہ رہتا ہوں کہ بنانے والے نے سب سے پہلے کون سی شے بنائی ہوگی؟ حضور میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کون بنا؟ بنانے والے نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ صحابی کی سوچ دیکھو نا، حضور بس یہ سوال کرتا۔ حضرات اس صحابی کا نام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین اس حدیث کو حدیث جابر کے نام سے جانتے ہیں، اس حدیث کو حدیث جابر کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث جابر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث حضرت امام حافظ الحدیث حضرت امام عبد الرزاق بن ابو بکر حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف میں، مصنف عبد الرزاق میں اپنی سند کے ساتھ اس کو نقل فرمایا۔ امام عبد الرزاق کوئی چھوٹے بڑے بندے کا نام نہیں ہے، عظیم محدث ہے، حافظ الحدیث ہے، حدیث میں امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام عبد الرزاق یہ حضرت امام مالک کے شاگرد ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں۔ حضرت امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ مواہب الدنیا کے اندر، زرقانی کے اندر، مدارج النبوت کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث نور بھی کہتے ہیں، اس حدیث کو حدیث جابر بھی کہتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ سوال کیا، آقا غریب نواز کملی والے، میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے، جب خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی ہوگی تو بنانے والے نے سب سے پہلے کون سی شے بنائی ہوگی؟ کملی والی آقا نے اپنے غلام کا سوال سنا، سن کر حضور مسکرائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جابر مجھے کیا کہتا ہے، بنانے والے سے پوچھ، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا کہتا ہے، میں تو بعد میں آیا ہوں، سب سے پہلے کون بنا مجھے کیا پتا، بنانے والے سے پوچھ، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جبریل کو آلے نے دے، میں پوچھ کے بتاؤں گا، نہ یہ بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ناراض بھی نہیں ہوئے کہ تو نے پوچھا کیوں ہے، حضور خوش ہوئے، گویا خوش ہو رہے ہیں کہ جابر تیری خوش قسمتی، سوال یہ کر رہا ہے کہ پہلے کون بنا، اور کر بھی اس سے رہا ہے۔ جابر تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ سوال سنا، صحابہ خاموش ہے، کملی والی آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کملی والی آقا پہلے مسکرائے، پھر میرے نبی بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے۔ خدا کی قسم جب حضور بولتے تھے حکمت کے موتی رولتے تھے، جب حضور بولتے تھے فطرت مسکراتی تھی، جب حضور بولتے تھے جنت کے در کھولتے تھے، جب حضور بولتے تھے صحابہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے تھے، جب کملی والی آقا نطق فرماتے تھے صحابہ کی جان میں جان آتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے محبوب نطق فرماتے تھے آپ کے دندان اقدس سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی جس سے سارا ماحول روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب نطق فرمانے لگے، حضور بولنے لگے، ہماری بگڑی بنانے لگے، صحابہ کا مقدر سنوارنے لگے، اللہ کے محبوب حکمت کے موتی رولنے لگے۔ تاجدار مدینہ نے نطق فرمایا، اللہ کے محبوب کی گفتگو سنو، میرے نبی کی حدیث سنو۔ کملی والے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر سن، اللہ نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے ہی نور سے بنایا تھا۔
اپنے ہی نور سے بنایا تھا۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ دو ٹکڑے ہو گئے، حصے ہو گئے، نہیں، یہ نہیں، یہ اضافت تشریفی ہے۔ جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، روح اللہ اللہ کی روح عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو کیا شرک ہے؟ اگر روح اللہ کہنے سے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ اور روح اللہ کہنے سے شرک نہیں ہوتا تو کملی والے کو نور اللہ کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا۔ فرمایا جابر اللہ نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے ہی نور سے بنایا تھا۔ ساری حدیث سنتے جاؤ، گنبد خضرا کا تصور کرتے چلے جاؤ، سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ، نبی کی عظمت پر جھومتے چلے جاؤ۔ میرے نبی نے اپنا میراج بھی سنایا، میرے نبی نے اپنی نورانیت کا ذکر بھی فرمایا۔ حدیث سنو، مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے جو حدیث کو نقل فرمایا، دیگر محدثین نے جس کو نقل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک وقت اللہ ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شجر ولا حجر ولا ملک مکرم ولا نبی مرسل او کما قال۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے جابر سن، اللہ نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے ہی نور سے بنایا تھا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ زمان، نہ مکی تھے، نہ مکان، نہ عرش، نہ فرش، نہ فلاک، نہ فلک، نہ سماک، نہ سمک، نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میکدے کی چھلبل، نہ ساغر کی ہلچل، نہ رندوں کی افتاد، نہ زاہدوں کی فریاد، نہ فلک پوش کو سار، نہ نشاط انگیز آبشار، نہ شجر و حجر، نہ بحر و بر، نہ برگ و ثمر، نہ حدر و مدر، نہ کوئی سننے والا، نہ شمس و قمر، نہ حجر و بدر، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی سنانے والا، نہ کوئی پڑھنے والا، نہ کوئی پڑھانے والا، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی لینے والا، نہ آدم تھا، نہ آدمیت، نہ بشر، نہ بشریت، نہ کم، نہ کیمیت، نہ کیف، نہ کیفیت، نہ مادہ، نہ مادیت، نہ عنصر، نہ عنصریت، نہ دن تھا، نہ رات، نہ صبح تھی، نہ شام، نہ سال، نہ مہینے، نہ گھنٹے، نہ گھڑیاں، ارے کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا۔ کرسی عرش نہ لوح و قلم تھی، تیرا سورج چاند ستارے، تامی نور محمد والا دیندا سی چمکارے۔ ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ، سارے کہہ دو، کھل کے بولو، مل کے بولو۔ حدیث کا ترجمہ عاشق صادق میاں محمد عارف کھڑی کی زبان سے۔ کرسی عرش نہ لوح و قلم سی، تے نہ سورج چند ستارے، تاوی نور محمد والا وہ دیندا سی چمکارے، تے نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، او اول آخر دوویں پاسے اے ہوئی مل کھلویا، اے ہوئی مل کھلویا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما علینا